لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اختر امینی اور سنڈے اسپیشل پروگرام کے ساتھ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج لائیو پروگرام کر رہے ہیں۔ جس طرح ناظرین آپ جانتے ہیں کہ حج کی آمد ہے اور جہاں مومنین مسلمین حج پہ پروردگار کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہر مومن ہر مسلمان جو جہاں کہیں بھی موجود ہے اس کی دھڑکنیں لبیک کی صداؤں سے روح کو منور کر رہی ہیں۔ آج اس حج کے روحانی، جسمانی اور انتظامی مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے پاس بہت ہی معزز شخصیات یہاں پہ تشریف لائی ہیں، جن میں ایک کاروان حج عمار یاسر اسلام آباد کے منتظم اعلیٰ سید عمار رضا کاظمی صاحب موجود ہیں، جو پچھلی کئی دہائیوں سے یہ قافلے حج کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے پاس دوسری بہت جید شخصیت علامہ مولانا ڈاکٹر سید حسن عسکری نقوی صاحب، جو ریٹائرڈ وائس پرنسپل بھی رہ چکے ہیں ماڈل کالج اسلام آباد کے، اور 1995 میں لائزن آفیسر کے طور پر یہ پہلی دفعہ حج کے لیے گئے۔ وہاں پہ انہوں نے وہ جو مشکلات تھیں حجاج کرام کو، وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری بہت آسان طریقے سے انجام دی۔ تو آئیے ان کے ذریعے سے ہم آپ تک بہترین پیغامات کی صورت میں حج کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آغا صاحب، حج جو کہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس عبادت میں ہر مسلمان ہر مومن کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پروردگار کے گھر کی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائے، اور پروردگار نے یہ سعادت ہر مومن ہر مسلمان پر واجب بھی قرار دی ہے اپنی شرائط کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، حج ایک کیسی عبادت ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اور اس کی روحانی کیا اثرات ہوتے ہیں انسانی زندگی پہ، اور حج سے پہلے، حج پہ جانے سے پہلے ایک کیا روحانی تیاری کر کے جانا چاہیے حج کے لیے؟ جی آغا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان کو اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے، دونوں اس کے اندر یہ یکجا ہے۔ اس کے اندر مسلسل تربیت کے پہلو ہیں، باقی عبادات کی طرح اس میں زیادہ ہیں۔ انسان کی جتنی بھی عبادات خالق کائنات نے انسان پر فرض قرار دی ہیں، اس کا ایک ظاہر ہے، نماز کا ایک ظاہر ہے، لیکن اس کا باطن ہے، برائی بے حیائی سے بچاتی ہے۔ نماز کا ایک ظاہر ہے، ایک ہے وہ تقوی کے قریب ہے۔ حج ایک مسلسل اس ظاہر بھی ہے، لیکن اس کے اندر ایسی گہرائیاں ہیں جو انسان کی تربیت میں ایسا نہیں، بلکہ آپ ایسے کریں، غسل کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو دھوتے ہیں، اور لباس اتارتے ہوئے لباس معصیت اتارتے ہیں، اور احرام پہنتے ہوئے آپ لباس سے تقوی کے لباس زیب تن کرتے ہیں۔ کتنا موتو قبل ان تموتو، یہ حج جو ہے یہ اس کی ایک بہترین تربیت ہے۔ انسان کئی مرتبہ، یعنی جیسے عرفات ہے تو گویا روز محشر میں ہیں، ایک جیسا لباس، ایک جیسی کیفیت، ایک جیسی راز و نیاز، تو اس کی دونوں پہلو اس کے اندر موجود ہیں، روحانی پہلو بھی ہیں، جسمانی پہلو بھی ہیں۔ اچھا آقا، جو میں نے عرض کیا کہ حج پر جانے سے پہلے ہمیں حج کے لیے کیا آمادگی رکھنی چاہیے، روحانی طور پر کیا آمادگی ہونی چاہیے ہماری؟ پہلے تو ہر عمل ایسے ہی ہے کہ انسان کو للہیت اس کے اندر ہونی چاہیے، خالصتاً اللہ، نام کے لیے نہ جا رہا کہ نام کے ساتھ حاجی لکھوانا ہے، یا علاقے میں حاجی صاحب آ گئے، اس طرح کے جو معاملات ہیں نامرمود، پھر تو نامرمود کے لیے تو ہوگا، تو پھر ظاہر قیامت کو یہی کہا جائے گا، جائیں جس کے لیے کیا تھا اس سے ثواب لیں، للہیت ہونی چاہیے۔ بالکل، یہ تو یعنی ایسا عمل ہے کہ جو چھپ کے کیا جائے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام ایک قافلے میں رہتے اور حجاج کرام کی ان کی خدمت کرتے، یعنی امام ہو کے، اور لوگ جب پتہ چلتا کہ یہ تو امام ہیں، پھر امام پر قافلہ تبدیل کر لیتے۔ تو اس میں للہیت ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، لوگوں کے لیے تو یہ کوئی عمل نہیں ہے۔ تو جب للہیت ہے تو یہ انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، جہاں ایک بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، پروردگار نے کیا ایک خوبصورت لفظ بھی قرآن مجید من استطاع الیہ سبیلا کہ استطاعت ہونی چاہیے۔ اس لفظ استطاعت میں
جہاں اس کے لیے خاص شرائط رکھی گئی ہیں وہاں وہ جو زیر کفالت لوگ ہیں یا اس کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان کے لیے بھی احکامات اس میں ذکر کیے گئے ہیں. اسی تھوڑا سا وضاحت کریں. استطاعت یعنی مستطیع وہ ظاہر ہے جو اس کی حیثیت ہے وہ ایک گھر کا کفیل بھی ہو سکتا ہے, اس کے زیر کفالت بچے ہو سکتے ہیں, بیوی ہو سکتی ہے, یا اس کی ذمہ داری میں والدین ہو سکتے ہیں, تو ایک کفیل بھی ہے. اب حج کے راستے میں اخراجات بھی ہیں, اخراجات کا پورا ہونا یہ بھی استطاعت میں شامل ہے. کفیل ہے تو پیچھے کفالت کے آقا نہ کریں, وہ اچھی مناسب زندگی گزار سکیں. وہ راستے کے بھی ہے, راستے میں پرخطر راستہ نہ ہو, صحت ہونی چاہیے, پرخطر راستہ نہ ہو, کوئی رکاوٹیں اور اس قسم کی نہ ہوں. یہ ہو جائے تو انسان مستطیع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ماشاء اللہ. جی اگر صاحب ہمیں یہ استطاعت کے حوالے سے اور حج سے پہلے ہمیں کیا آمادگی ظاہر کرنی چاہیے, بہت ہی خوبصورت پیغام انہوں نے ہمیں. وہ جو لباس ایک احرام پہنتے ہیں وہ احرام نہیں, ایسا ہے کہ تقویٰ کا لباس پہنا ہے. اور ہم جو نارملی یوزلی لباس استعمال کرتے ہیں وہ نہیں اتار رہے, بلکہ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم لباس ذلت اتار رہے ہیں, گناہوں کا پیراہن اتار رہے ہیں. تو اس طرح کی تیاری کر کے جانا چاہیے. یعنی آپ یہ نہ ہو کہ میں جا رہا ہوں تو وہاں پہ سارا کچھ میں نے کرنا ہے, بلکہ جاتے ہوئے ساری آمادگی کے ساتھ جانا چاہیے اور تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا, کاروان حج آغا صاحب. روحانی ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ بھی کیا چیزیں زیادہ اضافی ہو جائیں. مناسک حج کے حوالے سے اتنی باریکیاں ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ ایک معلم حج کے ساتھ جانا چاہیے, دوسرا کاروان کے ساتھ جائے یا معلم حج کے ساتھ جائے, یہ بہتر ہے. تیسری آپ کوئی بات کہہ رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ اب تو گورنمنٹ نے کچھ کوٹا سسٹم بھی کافی عرصے سے ایشو کرتی ہیں, تو کچھ پرائیویٹ گروپ آرگنائزر ہوتے ہیں, کوئی گورنمنٹ کے معلمین ہوتے ہیں, تو کسی گروپ جس گروپ میں بھی جائیں تو وہ آپ کو حج ٹریننگ لازمی دیتے ہیں. یعنی جو ایک کلاس لیں, 2 دیں, 3 دیں, اس میں جائیں بھی ضرور, اور جو وہ باتیں کہیں ان کو غور سے سنیں. سننے سے آپ کو وہاں جا کے وہ کام آئیں گی. اور حاجی کیمپ میں بھی گورنمنٹ نے بڑے اچھے سسٹم رکھے ہوئے ہیں. آج کل علماء کو فقہ کے مطابق ہمارے فقہ جاتے ہیں کہ علماء کو بھی وہاں مدعو کیا جاتا ہے, وہ ٹریننگ دیتے ہیں, اس میں بھی شریک ہوں اور وہ باتیں سیکھیں. وہاں پہ جا کے آپ کو اس کا ماشاءاللہ. جی جو گورنمنٹ کی کلاسز ہوتی ہیں خصوصاً وہ جو رابطے کرتے ہیں وہاں لاپرواہی بالکل نہیں کرنی چاہیے, انہیں ایسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اگر وہاں پہ آپ انہیں معمولی سمجھ گئے تو ممکن ہے بعد میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور وہ جو اہم باتیں ہوتی ہیں وہ اگر رہ گئیں آپ سے تو ممکن ہے کوئی نہ کوئی واجب آپ سے چھوٹ سکتا ہے. تو ناظرین اپنے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. اپنے معزز مہمان کی طرف سید حسن عسکری نقوی کے ساتھ ہم موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پچھلے کئی دہائیوں سے قافلے لے کے جاتے ہیں, تقریباً 10 سے زیادہ حج ماشاءاللہ انہوں نے خود کیے ہوئے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ مناسک حج کے حوالے سے کون سی باریکیاں ایسی ہیں جو بعض اوقات ایک عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے یا وہ حج باطل کر دیتا ہے یا اس پہ کفارے واجب ہو جاتے ہیں. جی آغا صاحب. 88 کلومیٹر محتاط اندازے کے مطابق جو بعض سے لوگ آتے ہیں تو وہ حج تمتع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 88 کلومیٹر مکہ مکرمہ کے ارد گرد حج افراد یا حج قران ہوتا ہے. ہمارا وہ مسئلہ چونکہ یہاں سے جو باہر سے جاتے ہیں تو حج تمتع ہی کرتے ہیں. اس کے 2 حصے ہیں, ایک عمرہ تمتع اور ایک حج تمتع. عمرہ تمتع کے 5 ارکان ہیں اور حج تمتع کے 13 ارکان. شروع سے ہی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, ہو جاتے ہیں, کیونکہ 5 میقات ہیں جن مواقیت سے گزرنا ہے, اور میقات سے باہر سے آنے والے کے لیے بغیر محرم ہوئے جانا گزرنا وہ جائز نہیں. احرام کے ساتھ جانا ہے. ہمارے ادھر جاتے ہوئے جوفا آتا ہے, لیکن جوفا سے پہلے یلملم سے ہے نا سمندر کے اندر سے گزرتے ہیں, تو اسی لیے احتیاطاً پھر احرام پہلے ہی باندھ لیتے ہیں. اس میں پھر نیت کا مسئلہ ہوتا ہے. نیت بہت زیادہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسے خالی نیت نہیں, بلکہ نیت کرتے ہوئے آپ کہیں کہ پہلے جو نظر کرنی ہے, نظر کے لیے جیسے باقاعدہ عقد ہے کہ یا اللہ میں خیریت سے ایئرپورٹ پہنچ گیا تو میرے اوپر آپ کی طرف سے احرام عمرہ مفردہ یا احرام عمرہ تمتع جو اس ٹائم فرض ہو رہا ہے. اگر آپ نے مکہ جانا ہے اور باہر نہیں جانا حج تک تو پھر عمرہ تمتع ہوگا, اور اگر وہاں جا کے پھر مدینہ منورہ جانا ہے پھر مکہ مکرمہ آنا ہے تو پھر حج عمرہ مفردہ ہوگا. تو آپ نے جو بھی آپ پہ فرض ہے آپ آگے کر سکتے ہیں, اس کا کہیں کہ اس کا میں احرام باندھوں گا. اس میں یعنی پہلے بات تو یہ ہو جاتی ہے. دوسرا یہاں ہوتا ہے کہ
آپ کو ایئرپورٹ میں کس ٹائم فلائٹ ملی ہے, آپ نے زیر چھت سفر کرے تو یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اسی لیے پھر قافلہ کا سالار ہونا ضروری ہے تاکہ جو مسائل تبدیل ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہیں. پھر وہاں پہنچے تو پہنچ کے آپ نے آگے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ نے لفٹ میں بیٹھ سکتے ہیں نہیں, متحرک ہے اور چھت والی ہے, وہ ایک مسائل فوری طور پہ وہاں غلطی ہوتی ہے. پھر آپ وہاں مکہ مکرمہ خانہ کعبہ پہنچ گئے تو احرام جب محرم تو پہلے ہو چکے ہیں, اب آپ نے طواف کرنا ہے. مطاف کا نہیں پتا, اچانک دیکھا تو وہاں تھوڑا انسان جو ہے نا غلطی کرتا ہے. جگہ جگہ پہ آپ کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. طواف میں اگر آپ نے نیت آپ نے پہلے کرنی ہے, یعنی حجر اسود سے طواف کرنا ہے اور نیت ایک قدم پہلے کر لینی ہے تاکہ پورا مطاف جو ہے وہ آپ کے اس میں ہو, اور جب ختم کرنا ہے تو ایک قدم آگے جا کے آپ نے نیت کو ختم کرنا ہے. پھر آگے مسئلہ بنتا ہے کہ نماز سے طواف پڑھنی ہے, وہ بعض کا شرطیں پڑھنے نہیں دیتے, دھکا دیتے ہیں, وہ ظاہر مقام ابراہیم تو مشکل ہوتا ہے رش میں. لیکن آپ جتنا قریب پیچھے جگہ ملتی جائے کہ مقام ابراہیم بھی آپ کے سامنے ہو, خانہ کعبہ بھی, پھر آپ سعی کے لیے چلے جاتے ہیں تو ظاہر قافلہ ساتھ ہوگا تو آپ تمام کام کرتے جائیں گے. اور اس کے بعد تکثیر ہے, عمرہ تمتع میں تکثیر ہے اور عمرہ مفردہ میں بھی تکثیر ہے. عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع میں فرق یہ ہے کہ اس میں طواف النساء اور نماز طواف النساء نہیں, عمرہ تمتع میں. عمرہ مفردہ 7 ارکان ہیں, عمرہ تمتع کے 5 ہیں. پھر آپ اس کے بعد حج تمتع شروع ہوتے ہیں, اس کے 13 ارکان ہیں, اس میں پوری احتیاط. اس میں پھر آپ نے میقات پہ نہیں جانا, آپ نے مکہ مکرمہ, یا بہتر یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر سے احرام باندھیں. اس کے بعد پھر ہم بھی مینا جا سکتے ہیں, مستحب ہے, لیکن مستحب عمل جب واجب سے ٹکراتے ہیں اس لیے ہم سیدھا عرفات چلے جاتے ہیں, مستحب اس لیے چھوڑتے ہیں. اور وہاں زوال سے پہلے اور غروب تک رہنا واجب ہے, اور حالت اختیاری میں کسی طرح بھی اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. یہ وقوف عرفات ہو گیا. اور الحج عرفہ, اس کے بعد مشعر الحرام ہے, آپ نے وہاں سے گزرتے مشعر الحرام میں طلوع فجر سے طلوع شمس تک رہنا ہے. طلوع شمس کے بعد چلے گئے مینا, چلے گئے, سامان رکھا, پھر آپ نے حجر رمی کے لیے گئے. جمرہ عقبہ پہلے دن بڑے چٹان کرتے ہیں. اب اس میں بھی آپ کی کتنی کینکری ہو, راستے میں کینکریاں بھی لے کے جانی ہیں, لہٰذا یہ ساری چیزیں حج کو ٹھیک کرنے کے لیے یا غلطی ہو جائے تو اس کے باطل کا سبب بنتی ہیں. پھر آپ نے پشت قبلہ, اس میں پشت قبلہ ہونا ہے, جمرہ عقبہ بھی, اور جمرہ اولا اور اس اگلے دن جو ہیں وہ مروبہ قبلہ ہونا ہے. یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں. اب ہم کیوں قربانی کے لیے قربانی کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ساتھ نہیں کرنی یا گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کرنی, کیونکہ ہماری ترتیب ضروری ہے. ہم نے پہلے رمی کرنی ہے, پھر قربانی کر رہی ہیں, اور پھر حلق کرنا ہے. لہٰذا ہم مجبور ہیں اس کے لیے, پھر قربانی کے لیے چلے جاتے ہیں. قربانی کے لیے ضروری ہے نیت بھی کریں, اور قربانی چونکہ فرض قربانی ہے اس میں مساکین کا حصہ دینا بھی ضروری ہے. اب وہاں نہیں دے سکتے, وہاں تو ذبح کرنا بڑا مشکل ہے, تو لہٰذا جہاں کچھ مساکین کو کہیں کہ آپ کا حق ہوگا, آپ کا وہاں حق ہوگا لیکن میں نہیں پہنچا سکوں گا, آپ مجھے معاف کر دیں. تو اس طرح انسان اپنے لیے واجب سے سب دوش ہو سکتا ہے. پھر حلق کرنا ہے, اور حلق کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جو قربانی کرانے میں چلے جاتے ہیں ان کو اس غروب سے پہلے آنا ہوتا ہے, اور قربانی بعض کا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے, لہٰذا حلق کا بھی ایک اہم مسئلہ ہے تاکہ غروب سے پہلے ہو جائے. اس کے بعد پھر آپ نے بیتوتا ہے. بیتوتا کیا ہے, یعنی 11 کی رات اور 12 کی رات آپ نے وہاں رہنا ہے. آدھی رات رہنی ہے ضرور, فرض ہے, یا مغرب سے لے کر آدھی رات تک, یا آدھی رات سے لے کر صبح تک, یہ بیتوتا ہو گیا. اور اگلے دن رمی, اب 3 کو, چھوٹے, درمیانے اور بڑے شیطان کو رمی کرنی ہے. اس دوران مستحب ہے کہ 10 تاریخ کو آپ اعمال حج کے لیے جا سکتے ہیں, تو بعض اوقات نہیں جا سکتے تو پھر 11 کو, ویسے 29 تاریخ تک کر سکتے ہیں اگر مقصد مجبوری ہوتی جائے, کوئی چیزیں حائل ہوں تو. وہ پھر اعمال حج جو ہے نا صرف طواف ہے, نماز طواف ہے, صحیح ہے, اور اس میں پھر حلق نہیں ہے کیونکہ حلق تو کرا چکے ہیں. طواف النساء اور نماز طواف النساء, تو یہ 18 ارکان پورے ہیں. اس طرح جو ہے نا اس میں یعنی ہر عمل پہ ضرورت ہے کہ انسان محتاط طریقے سے کرے, سمجھ کے کرے, تاکہ حج بہتر ہو جائے, مناسک بھی بہتر ہو جائے, اور روح کو اور نیت کو بھی خالص رکھے, تاکہ خالق کے کائنات ایک مکمل اور مقبول حج کے ساتھ انسان کو واپس پہنچائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ناظرین,
مناسک حج کے حوالے سے اتنی باریکیاں ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ایک معلم میں حج کے ساتھ جانا چاہیے یا کاروان کے ساتھ جانا چاہیے، تاکہ وہاں پہ وہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے جائیں، تاکہ آپ پہ کسی قسم کا کوئی کفارہ نہ پڑ جائے یا آپ کسی مشکل میں مبتلا نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے وہ حج کا ثواب رہ جائے۔ جی ابھی ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ جی عمار صاحب، یہ انتظامی حوالے سے گورنمنٹ پاکستان کے حوالے سے یا مکہ اور مدینہ میں کچھ ایسے مسائل جنہیں آپ ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں جو حجاج کرام کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یا انتظامیہ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں؟ جی پہلے تو آغا صاحب کی بات میں پھر اضافہ کر دوں تھوڑا سا کہ جس طرح میں نے کہا کہ یہاں جانے سے پہلے ڈاکٹر سے کوئی چیز نہ چھپائیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ معلم یہ ہوتے ہیں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان سے بھی نہ چھپائیں، ٹھیک ہو، تاکہ یہ وہاں پہ موقع پہ اس کی اصلاح کرنے اور آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ اور اس میں کیا کہتے ہیں، مزید اضافہ یہ کروں گا کہ یہ دو گورنمنٹ اس میں انوالو ہوتی ہیں، ایک تو پاکستانی گورنمنٹ، ایک سعودی گورنمنٹ۔ کچھ پاکستانی گورنمنٹ کی ذمہ داریاں، کچھ سعودی گورنمنٹ کی۔ کچھ معاملات میں آ کے پاکستان بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کرونا وائرس آیا، پوری دنیا میں آیا، دنیا کا نظام رک گیا، کائنات کا نظام رک گیا، لیکن اس کے بعد ایران، عراق، شام زیارات بھی کھل گئی، ہر کام ہوتا رہا، لیکن حج نہیں کھلا۔ تو اللہ نے کرم کیا، اس سال کوئی معجزہ ہوا ہے، حج کھل گیا، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سال میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ترین لوگ ہیں جنہیں یہ سعادت ملی ہے۔ تو جو جسمانی طاقت کے حوالے سے میں نے کہا تھا، اس کے سب سے بڑی بات جو ہے، جب ہم یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں تو ہم پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں، ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا کیا، تو سب سے بڑا ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، صبر و تحمل برداشت اچھی ہونی چاہیے، اور حج سے جانے سے پہلے اور حج سے آنے کے بعد تھوڑی تبدیلی تو ہونی چاہیے، تو وہ ہمارا کریکٹر تبدیل ہونا چاہیے، اگر پہلے جذباتیت ہے تو ختم ہونی چاہیے، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ تو وہاں پہ آپ مثال کے طور پہ جو منتظم ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے کمرے تقسیم کرنے ہیں، اس نے بسوں کا ارینجمنٹ کرنا ہے کچھ، تو کسی کو تو پہلے ترتیب میں دینا ہے نا۔ اب 50 لوگوں کا کاروان ہے تو 50 لوگوں کو کمروں میں آپ نے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے۔ اچھا، میں معذرت کے ساتھ یہاں ایک اور سوال ایڈ کر دوں کہ لوگوں کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جی حج تو ہوتا ہے ذی الحج میں، تو یہ ہم سے پہلے پیسے لے لیتے ہیں، یقیناً یہ اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں یا پھر یہ ہے ان پہ سود حاصل کرتے ہیں، اس طرح یہ پیسے اپنے بڑھاتے ہیں۔ اگر بہت پہلے جائیں، آج سے 15-20 سال پہلے تو 6 ماہ پہلے بینک والے پیسے لیتے تھے، ٹھیک ہے، اب تو اس میں بینک والوں کا انٹرسٹ بھی ہوتا تھا، لالچ ہوتا تھا، وہ درخواستیں ڈھونڈتے تھے کہ پیسہ، لیکن اب تو اتنا کم کر دیا ڈیوریشن کے 1-1.5 مہینے کا فاصلہ رہ گیا ہے، اور اس سال تو اور بھی اچھا کر دیا کہ انہوں نے پہلے ٹوکن منی لی ہے 50,000۔ میں گورنمنٹ سپورٹ میں بات کر رہا ہوں، یہ اچھا فیصلہ تھا ان کا کہ 50,000 روپے آپ جمع کروا دیں، اگر آپ کا نام قرآن راضی میں نکل جاتا ہے آپ باقی پیسے دے دیں، یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور بہت کم انہوں نے ٹائم دیا، بڑی جلدی پیسے لیے۔ اور دوسری بات، حج کے انتظامات کرنے کے لیے آپ کو یہاں سے انتظامات شروع کر دینے پڑتے ہیں۔ آپ کو مکہ میں بلڈنگ لینی ہے، مدینہ میں بلڈنگ لینی ہے، آپ کو عرفات میں اور مینا میں خیموں کی فیس ادا کرنی ہے وہاں کے معلم کو۔ اس کے علاوہ اپنے حج کی جو آپ کی ڈیل چل رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ حاجی کیمپ کے اخراجات ہیں، باقی آپ نے ڈاکٹر بنانے، جو کچھ بھی آپ کی حج سے پہلے کے اخراجات ہیں، اور آپ نے ایون یہاں سے آپ کی جو ہے وہ پی آئی اے یا سعودی ایئر لائن کے ساتھ ڈیل چل رہی ہوتی ہے، آپ نے ٹکٹ کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ گورنمنٹ جب بھی پیسے لے، ہاں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ پیسے پہلے دے دیں، لیکن سہولیات آپ کا حق ہے کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈ کریں، اور ان کا ذمہ داری ہے کہ وہ آپ سے پیسے لیں گے، آپ کو بہتر سے بہتر سہولیات دیں۔ جی عمار بھائی ہم سے ماشاءاللہ بہت دو نقطے بہت حسین اور بہت بہتر انداز سے انہوں نے بیان کی کہ پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی نمائندگی کر کے جا رہے ہیں، وہاں پہ ہمارا طور طریقہ، ہمارا رویہ سارا کچھ دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے انتظامیہ کے حوالے سے کوئی اگر بات اوپر نیچے ہو جائے، کوئی انتظام ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، تو اس میں ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، وقت اختتام کو پہنچتا ہے، ابھی ہمارے بہت سے سوالات باقی تھے، لیکن کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اسی موضوع پہ ایک اور نشست ہو اور آغایون کی خدمت میں انشاءاللہ ہم زحمت دیں گے۔ تو اپنے میزبان اختر امینی کو اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اختر عباس امینی، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج ہم سنڈے اسپیشل پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے بہت ہی قابل قدر جید شخصیت مولانا گلزار احمد نعیمی صاحب جامعہ نعیمیہ اسلام آباد کے پرنسپل ہیں اور جماعت اہل حرم پاکستان کے صدر ہیں،
ہمارا موضوع گفتگو ہے اتحاد بین المسلمین۔ اتحاد کے حوالے سے معاشرہ بہت ضرورت ہے معاشرے میں اتحاد کی، اور خصوصاً جیسا کہ حج کے ایام ہیں، حجاج کرام جو کسی ملک سے، کسی مسلک سے، جہاں نہ مسلک ایک ہے، نہ ملک ایک ہے، نہ کلچر ایک ہے، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے، مختلف زبانوں والے ایک ہی آواز میں لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے جب حرم میں جاتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی پیارا پیغام ہے اتحاد کا۔ تو آئیے اس اتحاد کے حوالے سے آغا صاحب کی خدمت میں سوال عرض کرتا ہوں کہ آغا، معاشرے میں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر اقدامات کون سے ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امین صاحب بہت شکریہ، اور بہت اہم موضوع ہے، اس پر جو ہے وہ بہت ہی گفتگو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ یہ امت کی جو ہے وہ اتنی بڑی ضرورت بن چکی ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی نقطہ ہے جس پر کسی بھی ملت کی تباہی اور بربادی اور اس کی جو ہے وہ نشو و نما بیس کرتی ہے۔ اگر اتحاد نہیں ہے تو قومیں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور اگر اتحاد موجود ہے تو پھر ان کے اندر ایک نشو و نما اور ایک ترقی کی طرف وہ گامزن ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو دیکھیں، اتحاد امت کے حوالے سے قرآن مجید کا ایک وسیع ذخیرہ قرآنی آیات کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب اس آیے مبارکہ کو اگر آپ غور کریں اور ہم سب غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ ایجاد نہ کرو، تفرقہ پیدا جو ہے وہ نہ کرو۔ تو ایک طرف جو ہے وہ متحد حبل اللہ کو پکڑنے کا حکم ارشاد فرمایا جی، اور ساتھ جو ہے وہ ولا تفرقو جو ہے فرمایا کہ اس کو یعنی تفرقہ بازی جو ہے وہ نہ کرو۔ دوسری جگہ پہ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، کہ جو لوگ تفرقہ پیدا کرتے ہیں، نبی آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی آپ کو ہم نے جو حکم دیا ہے اور آپ کو جو ضابطہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان آپ نے اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ پیدا کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہ حکم ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، دوسری بہت ساری ایسی چیزیں ہماری روایات میں ڈال دیں، ہماری عبادات میں ڈال دیں، جن کے ذریعے سے اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ پیدا کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ دنیا کے کسی مذہب میں ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ 5 دفعہ آپ جو ہے وہ مسجد میں جاتے ہیں، 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اور جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اتحاد وحدت کی ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ضرورت بھی اور مثال بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ 8 دنوں کے بعد پھر آپ جو ہے وہ جمعہ مبارک جو ہے وہ پڑھتے ہیں، یہ ایک جی مان کا ہوتا ہے۔ ہر سطح پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی گرینڈ سطح پر جو ہے وہ ایک اتحاد ہے، اور اس کے بعد پھر سال کے بعد ایک عیدین کا جو ہے وہ آتا ہے، عیدین میں بھی اتحاد اور اتفاق ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لیے سب سے بڑا یعنی پوائنٹ آف یونٹی آپ جسے کہہ سکتے ہیں وہ حج کی صورت میں جو ہے نا وہ ہے، اور ایک اس کی ایسی جو ہے نا وہ مثال ہمیں پوری روئے زمین پر نظر نہیں آتی، جس میں یعنی ایک پورے کلچر کو ڈیولپ کیا گیا کہ ایک قسم کا لباس ہے، ایک قسم کی تلبیہ ہے، اور ایک قسم کا جو ہے وہ اعمال بھی ایک قسم کے ہیں، بلا تفریق جی ہر چیز آپ دیکھیں جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ کا جو ہے نا وہ مختلف کلچرز کے لوگ آ کر ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ آ کر جو ہے نا وہ اکٹھے ہوتے ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ آ کر جو ہے وہ ایک جگہ پہ آتے ہیں، اور ان کا لباس بھی ایک ہوتا ہے اور ان کا نعرہ بھی ایک ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ ایک بہت بڑا مرکز اتحاد ہے امت کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حج کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ اچھا آغا صاحب، میں عرض کرنے لگا تھا کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ نماز سے لے کر حج تک
یعنی ڈیلی عبادت سے لے کر سالانہ عبادت تک ہر ایک چیز اتحاد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ تمام چیزیں جاری و ساری ہیں، نمازیں بھی ہیں، جماعت بھی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے، عیدین بھی ہیں، حج بھی ہو رہا ہے، پھر کہاں وہ آپ کمی دیکھ رہے ہیں؟ کس چیز میں ایسی کمی ہے کہ معاشرے میں وہ چیزیں اگر آ جائیں، ان چیزوں کو روا کیا جائے تو معاشرے میں اتحاد بین المسلمین کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے ایک خوبصورت آیت کی تلاوت کی کہ اللہ نے بھی کہا ہے جو تفرقہ پھیلا رہا ہے میرا حبیب، اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی تفرقہ پھیلانے والے کا سرکار دو عالم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح مطلب ہر مسلک، ہر مذہب کی تعلیم یونائٹی ہے، اتحاد ہے۔ تو کون سے ایسے پہلو، کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن کی وجہ سے معاشرے میں اتحاد کی فضا پیدا ہو سکے؟ ایک تو بڑی اہم بات ہے جو میں اکثر جگہ پر یہ کہتا ہوں اور اب آج کے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی خدمت میں بھی پیش کروں گا کہ ہم نے جو یہ اپنی روایات اور ٹریڈیشنز کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو بہت ہی ہمارا اسلام کا دیا ہوا بڑا اثاثہ تھا، ہم اس سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہم نے روایات کو چھوڑ کر ان قوموں کی روایات کو اپنا لیا ہے کہ جو قومیں جو ہے وہ آج ترس رہی ہیں کہ ہمیں کوئی بلانے والا ہو، ہمیں کوئی السلام علیکم کہنے والا ہو، ہمیں کوئی تیمارداری کرنے والا ہو، یعنی ایک پرائیویسی کا جو سسٹم ڈیولپ کر دیا گیا ہے، یہ ایک مغربی جو ہے وہ کلچر تھا جس کو ہم نے اپنے اوپر لاگو کیا۔ فرد ایک دوسرے سے جدا ہو گیا، بھائی بہن سے جدا ہو گیا، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا۔ یہ تو یہ جو یعنی ہم نے اپنی روایات پر کلہاڑا چلایا ہے، ان روایات کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اتحاد سے جو ہے وہ محروم ہو گئے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی جو یعنی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ امن و سلامتی اور وہ جو ہے وہ ایک اس کی مثال جی نہیں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا ہے، یعنی پورے عالم اسلام کو ایک جسم کی مانند جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایک تو ہم نے ان روایات کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا۔ سیکنڈلی استعمار نے اپنی بہت ہی زبردست پلاننگ کے ذریعے سے ہمارے اتحاد اور اتفاق کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز لگا کر جو ہے فرقہ وارانہ فسادات مختلف اسلامی ممالک میں جو ہے وہ پیدا کیے جاتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی طاقت کو جو ہے وہ کمزور کیا جاتا ہے، اور یعنی مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر فرقہ وارانہ فساد بپا کر کے جو ہے وہ ہمارے اتحاد کو پارا پارا کیا گیا ہے، اور اس پر ہم خاموش ہیں۔ دیکھیں استعمار جو ہے وہ اس پر ایک ہیوج انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس پر جو ہے بحیثیت مسلمان ملت کوئی بھی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہم نہیں کر رہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ استعماری قوتیں جو ہیں ان کے ممالک کی خارجہ پالیسی کا باقاعدہ فساد بپا کرنا اسلامی ممالک میں ایک حصہ ہے، اور وہ اس پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ فساد اور دنگا پیدا کرنے کے لیے ممالک میں جو ہے وہ باقاعدہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی دنیا اتحاد امت کے حوالے سے ہمیں کہیں پہ بھی کوئی ملک نظر نہیں آتا کہ جس کی جو ہے نا وہ خارجہ پالیسی میں اتحاد امت کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی چیز ہمیں نظر آئے، اور کوئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے نظر آئے۔ پوری دنیا اسلام میں آپ دیکھیں کہ آپ کو صرف ایک ایران ایک ایسا ملک نظر آئے گا کہ اتحاد امت جس کی خارجہ پالیسی کا حصہ بھی ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے اس آئیڈیا کو پروموٹ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور وہ ایلوکیٹ بجٹ میں جو ہے وہ باقاعدہ اماؤنٹ ایلوکیٹ کی جاتی ہے کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ اتحاد امت پر جو ہے وہ خرچ ہوگی۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں تھا، آپ کی اگر نظر میں ہو تو میری رہنمائی بھی کر دیں، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ اسلامی ممالک میں کوئی ایسا ملک ہو جس میں جو ہے وہ اتحاد امت کے حوالے سے باقاعدہ طور پر بجٹنگ کی جائے اور باقاعدہ طور پر پالیسیز بنائی جائیں کہ اگر استعمار ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھنا چاہتا ہے تو اس کے مقابلے میں ہم اتحاد و وحدت کے
پیغام کو عالم اسلام میں اس طرح پھیلائیں کہ ہم جسد واحد کی طرح جو ہے وہ بن جائیں، جیسا کہ قرآن و سنت کا ہم سے تقاضا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جیسا کہ آپ کی جو ہے وہ مبارک سیرت سے جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ صحیح ماشاءاللہ۔ جی آغا صاحب نے بہت ہی پیارے نقطے بیان کیے، بہت ہی اہم نقطے، خصوصاً جو ان کا کہنے کا مطلب میں سمجھا ہوں کہ جہاں بین المسالک میں فقط اتحاد کی کمی ہے، بلکہ ایک ہی مسلک کے افراد جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، ان کے کلچر میں، ان کی ویئر میں، ان کی اسٹائل آف ٹاک میں، ان کی گفتگو میں، ان کی اسلام کے نظریات کے حوالے سے ہم آہنگی نہیں پائی جا رہی، وہ اتحاد نہیں پایا جا رہا۔ جب ایک گھر میں اتحاد نہیں ہوگا تو معاشرے میں اتحاد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور جہاں استعمار کی اتنی طاقت ہے، وہاں آغا صاحب ہماری نوجوان نسل کے حوالے سے جو سوشل میڈیا میں زیادہ ایکٹیو ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ استعمار کا اس وقت سب سے بڑا پلیٹ فارم سوشل میڈیا ہے، کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ نوجوان نسل کے اذہان کو مطلب دوسرے رخ میں لے جاتے ہیں، جہاں انتشار کی طرف گروپس بنے ہوئے ہیں، پیجز بنے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نوجوان نسل کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں نا کہ نوجوان نسل کی جو مستقبل کی آبیاری ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ حکومتیں کیا کرتی ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی اگر میں بات کروں دیگر ممالک کو چھوڑ کر، تو پاکستان میں جو ایک کلچر آیا ہے وہ کلچر جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پہ ویلیو فری ایجوکیشن جو ہے وہ متعارف کرائی گئی ہے۔ روایات جو ہے وہ ان کو چھوڑ کر محض تعلیم پر جو ہے وہ یعنی توجہ دی جا رہی ہے۔ روایات کو چھوڑ کر اور تربیت کو چھوڑ کر صرف ان کو ایجوکیشن دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ دنیا کی جو ہے نا وہ حالات کو دیکھتے ہیں کہ جب تک اس کے ساتھ تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہوتی، اس وقت تک جو ہے وہ قومیں پروان نہیں چڑھتی ہیں، اور ان کو روایات کا اگر پاسدار نہ بنایا جا سکے تو ایجوکیشن جو ہے محض ٹیکنالوجی اور سائنس کی جو ایجوکیشن ہے یہ اگر وداؤٹ مورالٹی ہو تو پھر یہ رسکیلٹی ہے، یعنی یہ اس کا پھر جو ہے نا وہ انسان کو انسان نہیں بناتی ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو نصاب تعلیم ہے اس میں سے روایات کو اور اس میں سے جو یعنی ہماری کلچرل ٹریڈیشنز ہیں ان کو اور ہماری تربیت کے جو حصے تھے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارا بچہ جو ہے وہ اپنی ویلیو سے واقف نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نصاب تعلیم کو اپنی تقاضوں کے، اپنے حالات کے مطابق بنائیں، نہ کہ استعماری قوتوں کے امپوز کیے ہوئے ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کا ایک بہت ہی مؤثر طریقے سے جو ہے وہ حصہ ہونا چاہیے ہمارے نصاب تعلیم میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب بچوں کو جو ہے وہ تربیت گھر سے ملتی ہے، والدین کا فرض بنتا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ ڈفرینشیٹ کریں بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، غلط اور ٹھیک کا بتائیں کہ یہ غلط کیا ہے، یہ ٹھیک کیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ دیکھیں مسجد اور مدرسے کا بڑا رول تھا ہماری تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ مسجد میں جو ہے وہ اس ویژن کے خطباء ہمارے پاس موجود نہیں ہیں کہ جو بچوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں اور ان کو دین کا جو اصلی پیغام ہے وہ پہنچا سکیں۔ ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کا بھی چونکہ اسی شعبے سے تعلق ہے، تو ہم نے ہر مہینے کے جو ہمارے موضوعات ہیں ان موضوعات پر جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں۔ کبھی نہیں سوچا کہ آج کے کرنٹ ایشوز جو ہیں وہ کیا ہیں، ان پر ہمیں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ اب بچہ جو ہے وہ کرنٹ ایشوز سوشل میڈیا سے لے گا، ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر جو پھیلائی ہوئی چیزیں ہیں وہ استعمار کی پھیلائی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن اگر مسجد اور مدرسے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کا کردار مسجد اور مدرسہ ادا کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بچے کی تربیت ہو سکتی ہے، اور اس میں پھر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وہ اپنا انپٹ بھی دے سکتا ہے۔ اب اس کے پاس جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ فالو کرے گا اسی چیز کو جو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بڑی جو ہے نا وہ قابل افسوس صورتحال یہ ہوتی ہے کہ چیز جو ہے وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، ٹرینڈ چل پڑتا ہے اور اس ٹرینڈ میں بہ جاتے ہیں سب لوگ، whether that is right or wrong، مطلب یہ نہیں دیکھا جاتا، ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے اس کے اوپر پھر جو ہے نا وہ نوجوان، تو نوجوانوں کی ریاستی سطح پر
اور ایک ڈومیسٹک سطح پر جو ہے وہ تربیت کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمارے خطباء کا اور ہمارے جو مسجد اور محراب و ممبر ہے اس کا ایک بڑا کی رول ہے۔ اس رول کو ہمیں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اس رول پر ہمیں جو ہے وہ ایسی یعنی ایک ریویژن کی ضرورت ہے جو ہمارے بچوں کو دوبارہ ہماری روایات اور ویلیوز اور ٹریڈیشنز کی طرف جو ہے وہ موڑ سکے، ورنہ یہ جوان جو ہے وہ بہت ہی یعنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور بے روی کی طرف جا رہے ہیں۔ جس طرح نوجوان نسل میں تو پیاس تو ہے، اگر انہیں صاف پانی مہیا نہ کیا جائے گا، ظاہر ہے انہوں نے نجس یا گندے پانی کی طرف ہاتھ تو بڑھانا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے صاف پانی مہیا کرنے کا مطلب ہے کہ وہ علم کے حوالے سے علماء کا کتنا ایک کردار ہونا چاہیے، خصوصاً نوجوان نسل کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے بھی اور معاشرے میں اتحاد کی فضا قائم کرنے کے حوالے سے بھی۔ دیکھیے بڑی اہم بات آپ نے کی اور بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو یعنی کمیونیکیشن کے جدید ذرائع ہیں علماء کرام کو وہ اپنانے چاہیے۔ ہم جو ہے وہ بہت پیچھے ہیں اس حوالے سے، اور ہمارے مدارس میں بھی یعنی یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں نظام تعلیم کے اندر طریقہ تعلیم جو ہے، اور اسی طرح سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم ایسے مدارس آپ کو، مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا پاکستان میں کسی بھی مکتبہ فکر کے مدارس میں کہ ان کو باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کی ٹریننگ کے لیے اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ تیار کر سکیں۔ دیکھیں جب تک متبادل نظریہ ہم سوشل میڈیا پر نہیں پیش کریں گے اس وقت تک تو وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ وَلَوْ سَكَتَ أَهْلُ الْحَقِّ عَنِ الْحَقِّ تُوَّهِمَ الْبَاطِلُ إِنَّهُمْ عَلَى حَقٍّ، کہ اگر اہل حق جو ہیں وہ حق کہنے سے خاموش ہو جائیں گے تو باطل جو ہے وہ یہی لوگ تو یہی کہیں گے کہ باطل ہی حق ہے، یعنی باطل کے مقابلے میں ہم جو ہے وہ ایک حق کا نظریہ جب تک ہم پیش حق کی جھجک بھی باطل کی چرب زبانی میں قوت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ بالکل اس وجہ سے ہمیں اپنے جوانوں کو جو ہے یعنی جو مذہبی سٹوڈنٹس ہیں ہمارے اور اہل مذہب ہیں، قرآن و سنت کے جو طلباء ہیں، اس اپنی فکر کو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ پراپر طریقے سے پروجیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ٹریننگ اور تربیت دینی چاہیے۔ یہ کاؤنٹر کرے گا ان تمام یعنی چیزوں کو جو مذہب کے اگینسٹ پھیلائی جا رہی ہیں، جو ہماری روایات کے خلاف جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے جو سورس آف کمیونیکیشنز ہیں ان کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً مسجد، محراب، ممبر اور مدرسے کو جو ہے وہ آج کے جدید حالات کے مطابق جو ہے وہ اقدامات اٹھانے ہوں گے، وگرنہ آلریڈی ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں اور مزید جو ہے وہ پیچھے چلے جاتے رہیں گے۔ یعنی دیکھیں استعمار نے بڑی یعنی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ دو چیزیں پھیلائی ہیں۔ ایک تو یہ پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک 1400 سال پرانا مذہب ہے، آج کے جدید مسائل کا حل اس کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے، اور ہم نے پراپر طریقے سے اس کا جو ہے وہ جواب نہیں دیا۔ سیکنڈلی جو ہے وہ یعنی ایک دوسری لائن جو ہے وہ استعمار نے دی ہے کہ مذہب جو ہے وہ ایک نجی معاملہ ہے، مذہب جو ہے وہ ایک پرائیویٹ میٹر ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اس کو آزادی ہے کو اپنا جو بھی وہ اپنا، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مذہب ایک جو ہے وہ اجتماعی ضابطہ حیات کے نام ہے، ہماری تمام چیزیں اجتماع کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جی فرد کی جو تربیت ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے اجتماع کو جو ہے وہ مضبوط کرے گا، یعنی فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون درجہ کچھ نہیں، علامہ اقبال نے یہ فرمایا۔ تو ایک فرد کی تربیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اس کی پرائیویٹ معاملہ ہے، فرد کی تربیت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ معاشرے پر اثر انداز ہو اور ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو، جس کے ذریعے سے ایک مضبوط امہ جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ معرض میں آئے۔ ماشاءاللہ جی، آغا صاحب کی گفتگو بہت ہی خوبصورت اور قابل عمل ہے۔ دعا ہے پروردگار ہمارے علماء کرام کو حق کہنے، حق سننے، سمجھنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا پروگرام اختتام کی طرف ہوا چاہتا ہے۔ آغا صاحب کی گفتگو بہت ہی نایاب کہ ہمیں قرآن مجید کا پیغام نماز سے لے کر حج تک کے تمام معاملات میں، سیرت اہل بیت میں، سیرت صحابہ کرام میں، تمام میں ہمیں اتحاد کا پیغام ملتا ہے، اور ہمارے علماء کرام کو نوجوانوں میں
اس اتحاد کے پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اس رسمی گفتگو سے باہر نکل کر کرنٹ ایشوز کی طرف آنا چاہیے, اور وہ جو پرانا ایک طریقہ تعلم ہے مدارس میں, مساجد میں یا ممبر کی طرف, اس کو نئے جدید تقاضوں کے مطابق انجام دینا چاہیے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دعاؤں کی اپیل ہے. اپنے میزبان اختر امینی کو اجازت دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد